بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریاض الصالحین کا درس ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین جو یہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، من عادی لی ولیا فقد اذن بحرب۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ اللہ کا ولی کون ہے، اور اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے گا یقیناً اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے، اور میرے بندے میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے، یعنی ہم اللہ کے ولی کیسے بنیں گے؟ اللہ کے فرائض کردہ جو ہم پر جو فرض نمازیں ہے اسے ادا کر کر ہم اللہ کے ولی بنیں گے۔ اللہ کا تقرب حاصل کریں گے کس طرح سے؟ نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہر برائی سے اس شخص کو بچا لیتا ہے جو سنت اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے ولی بننے کے لائق ہے، کیا ہم فرائض کا اہتمام ہمارے اندر ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کوئی انسان کیسے جانے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیسا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس نے ایک سمپل سا جواب دیا کہ وہ شخص یہ دیکھے کہ اس کے اندر نمازوں کا اہتمام کیسا ہے۔ جو انسان جتنا نماز کا پابند ہوگا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، نمازوں کی امپورٹنس، نمازوں کی اہمیت جس کے نزدیک جتنا زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا اونچا ہوگا۔ ہمارا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لے کہ ہمارے نمازوں کا مقام کیا ہے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں نماز سے۔ اگر وہ محبت ہے تو اپنا مقام ہم سمجھ لیں کہ اگر نماز کی ہمیں فکر نہیں ہے، جب من چاہا چلے آئے جیسے پڑھ لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ہمارا وہ مقام نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان پہ یا فرشتوں کو اللہ کیا حکم دیتے؟ اذا حب اللہ تعالی عبدی نادا جبرائیل، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے پکارتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، یا جبرائیل، فینادی فی اہل السماء، وہ پھر اہل السماء کو کہتے ہیں، آسمان والوں کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلان، بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبَّاهُ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے حضرت جبرائیل بھی اس شخص سے محبت کرتے۔ فَيُحِبَّهُ أَهْلُ السَّمَاء، جب اہل سما اس سے محبت کرتے ہیں تو یحب فلاں اس سے تم محبت کرو، اور جب اس سے کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے محبت کے تم بھی اس سے محبت کرو، بس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتا ہے تو اس کے تعلق سے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، پھر اس شخص کے لیے زمین پہ بھی اعلان کی جاتی ہے۔ جبرائیل یعنی فرشتے جو ہے اہل سما، دنیا یعنی کہ اہل الارض، یہ زمین والوں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کی زبانوں سے کسی انسان کی اچھائی جو نکلتی ہے نا، وہ دراصل وہ انسان نہیں کہتے، فرشتے اس سے کہلاتے کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، فلاں شخص کا عمل بہت اچھا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے یعنی بغض رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر وہ لوگ نفرت کرتے ہیں، دنیا والوں میں اس کا یہ نفرت عام کر دی جاتے ہیں، اور لوگ اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت برا ہے۔
وہ انسان کا اخلاق اچھا نہیں، وہ انسان ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ یہ سب کہنا دراصل اگر کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جائے تو اللہ کی محبت اور اس کی نفرت کے سبب لوگوں کی زبانوں پہ جو آتے لوگ نہیں کہتے بلکہ فرشتے ان سے کہلواتے۔ تو آپ اپنے تعلق سے دیکھ لے کیا واقعی ہمارے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں یا لوگ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھے کہ ہم کوئی ایسا کام ہم سے سرزد تو نہیں ہو رہا جس کے سبب سے ہم ایسے گناہ میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری روایت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، بس وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا اور اپنی قرات یعنی ہر رکعت میں وہ جو بھی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا۔ جب وہ لشکر لوٹ کر آئی تو انہوں نے رسول اللہ کو بتلایا کہ آپ نے جسے امیر بنایا تھا اس سے پوچھئے کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں وہ سورہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ نے اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے، کیا ہے تم اس سے؟ اس شخص نے کہا کہ اس میں اللہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے مجھے یہ زیادہ پڑھنا پسند ہے، میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس سورہ کو زیادہ پڑھتے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ پتہ چلا بہت ساری بات کہ حضرت عائشہ کی اللہ کے رسول نے جب کسی لشکر کا امیر، جب کہیں کا کوئی امیر ہو، کوئی ذمہ دار ہو، تو وہ جب تک خلاف شرع کوئی کام نہ کرتا ہو ہم اس کی برائی نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ خلاف شرع کوئی ایسا کام جو دین سے ہٹ کر وہ کرتا ہے، جو بدعت کی طرف ہو یا شرک کی طرف ہو یا گمراہی کی طرف ہو، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تب ہم اسے کہیں گے، نہیں تو اس کے ذاتی معاملات کے بنا پر ہم اس شخص پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اسے برا بھلا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ یہ امیر کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے مقرر کیا تھا، لوگوں نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اس سے اوپر جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر بنائے تھے اس تک یہ بات پہنچائی کہ آپ پوچھئے ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا عمل کہ اللہ کے رسول کو وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے، اللہ کے رسول نے اس عمل سے منع نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک سورہ کو بار بار ہم اپنی رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر سورہ کو ہر ایک رکعت میں الگ الگ پڑھا جائے۔ ایک اس مسئلہ اسے سمجھ میں آیا۔ دوسری یہ کہ جو بھی امیر ہے وہ خلاف شرع کام اگر اس سے نہ ہو، اس کی برائی ہم نہ کریں، اس کے خلاف ورزی نہ کریں، اگر ہم کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، اور اس کی پکڑ اللہ رب العالمین کریں گے۔ تمہارا جو امیر بنایا گیا تم اس کے پیٹھ پیچھے اگر غیبت کرتے ہو یا برائی کرتے ہو تم اس کا انجام سمجھو۔ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول نے سورہ اخلاص کی فضیلت یہ بتلائی کہ جو انسان سورہ اخلاص کو برابر پڑھتا ہے، جیسے سورہ اخلاص کے لیے سہل جامع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام کی جو اذکار ہے اس اذکار میں صبح کے وقت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ شام کو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس شخص کا کرسٹل کا محل جنت میں ایک بنتا ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو ایک محل، شام پڑھتا ہے تو ایک محل، اللہ رب العالمین کرسٹل کا محل اس کے لیے جنت میں تیار کرتے ہیں۔ یہ 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ کر پڑھیں گے، مشکل سے ہمیں لگتا ہے کہ 5 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ کی۔ اس سورہ کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی گئی، یہ ثلث القرآن ہے، جو اسے ایک یعنی کہ اسے اس قرآن یعنی کہ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 بارہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کی فضیلت بتلائی گئی کہ اس میں اللہ کا صفت بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین کی، تم اسے پڑھو گے تو اس کا اتنا اجر ہے۔ تب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنا تم پڑھو گے 10 بارہ جتنا ثواب اتنا اس کا اجر ہے، لیکن جو شخص بیٹھ کر 10 بارہ پڑھتا ہے اس کا اجر اس کو پڑھنے والا کا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دی گئی، بتلایا گیا کہ تمہیں کیا اجر ملے گا، تم 10 بارہ پڑھو گے تمہیں کیا ثواب ملے گا، سورہ اخلاص پڑھو گے تو کیا، اس نیت کے ساتھ۔ تو اس کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے ہمیں ہٹایا جا رہا،
بلکہ بعض صورتوں کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ بعض دفعہ اگر ایسا بھی ہو تو ہم اٹھ کر اسے پڑھ لیں. یہ تو ہمیں 3 بار پڑھ لے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن ہاں قرآن کی تلاوت کو ہم ترک نہ کریں، بلکہ قرآن صورتوں سے محبت ہمیں کرنے کے لیے بتلایا گیا. تو اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں پہ ہو، اور شریعت کا علم جب ہمارے پاس ہوگے اس کے مطابق ہم کوئی عمل کریں گے، یا اپنی زبانوں کو کھولنے کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے. ایک مومن کو سب سے پہلے اس چیز کی فکر ہونی چاہیے، اور یہی چیز اس کے لیے سب سے بہتر ہے. ایک دوسری روایت ہے جو آگے آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بے شک تم یتیم کو نہ جھڑکو اور مانگنے والے کو تم یہ کہ برا بھلا نہ کہو، اسے نہ جھڑکو. تو سائل کو نہ جھڑکنا اور یتیم پر ظلم نہ کرنا، اس تعلق سے یتیم کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں. اور اس سے پہلی حدیث جو ہے سعد بن ابی وقاص سے کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یتیم کے پر سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر اگر تو نے اس کو ناراض کر دیا یقیناً تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. اللہ کے رسول نے ایک یتیم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو بات کرتے ہوئے دیکھے، کچھ ایسے الفاظ ان کے زبان سے نکلے تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ اگر تم اسے ناراض کرتے ہو تو گویا تم اللہ کو ناراض کرتے ہو. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آ کر یہ کہتی ہے کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تم یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کے سروں پہ اپنے ہاتھ رکھو، اس کے ساتھ تم رہو، اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا. اور دوسری روایت ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور اس کی ضمانت میں ہے. بس یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے گا، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا وہ شخص تو یعنی کہ اس کے اثر یہ ہوگا کہ وہ آندھے منہ جہنم کے منہ گر جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ضمانت اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ اپنی حفاظت کے تعلق سے تم سے پوچھے گا نہیں. لیکن اگر تم اس کے خلاف ورزی کرتے ہو کہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تم اس کے بندوں کے ساتھ اگر کچھ ایسے معاملات اگر تم سے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گناہ کرتے ہو، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تم سے پوچھ بیٹھے تو تم سوائے جہنم میں گرنے کے اور کچھ نہیں. جس سے اللہ پوچھ بیٹھے اس کے پاس بچنے کا کیا طریقہ؟ اس لیے ہم چاہے کہ وہ عمل کرے جس سے اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ عمل سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. جیسے سعد بن ابی وقاص رہیے عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ وہ کہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے مال میں بہت برکت دی، مجھے بہت زیادہ برکت ہے، میرے مال بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جو یہ برکت ملی ہے، تمہیں یہ جو فائدہ ملا ہے، تم اتنے مالدار بنے ہو لعلکم ترزقون بہی، اس وجہ سے کہ تم یتیموں کے ساتھ غریبوں کی وجہ سے تم جو حمایت کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، اس لیے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم یتیموں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں پہ جو خرچ کریں گے، چاہے مدرسے کے بچے ہو، جس پہ بھی ہم خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گے. یہ ہے رزق کے اسباب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.